الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أسمت جميع خصاله صلوا عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر سے دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اس کی آیت نمبر 124 اور 125 کو درس قرآن کے لیے تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم امت مسلمہ کو عطا فرمائے. آج 2 یا 3 افراد جہاں مل کر بیٹھتے ہیں، ہر کسی کی زبان پر اس وقت جو موضوع زد عام ہے وہ مہنگائی کا موضوع ہے. اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بتایا تھا کہ کسی بھی قوم میں مہنگائی کیوں ہوتی ہے، مہنگائی ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور اس مہنگائی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ وزیر خزانہ اچھا مل جائے تو مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، زمین اگر سونا اگل دے، آسمان سے سونا برسنا شروع ہو جائے، لیکن اگر قرآن پر عمل نہیں ہے تو مہنگائی کبھی ختم نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں لیڈر آئے گا تو وہ مہنگائی کو ختم کرے گا. اگر اپنے لیڈر سے آدھا یقین بھی اپنے رب پر ہوتا نا تو یہ مہنگائی کب کی ختم ہو جاتی. ہم نے بھروسہ انسانوں پہ کیا، اپنے رب کی ذات پر نہیں کیا. آپ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک ایک چیز کو کتنا کھول کر بیان کرتا ہے. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو تب پڑھتے ہیں جب کسی کی روح قبض نہیں ہو رہی، وہ بھی مسجد سے امام صاحب کو بلائیں، وہ آ کر قرآن پڑھیں، گھر والوں نے پھر بھی خود نہیں پڑھنا. مر جائے تو اصالہ ثواب کے لیے قرآن پڑھ لیا جاتا ہے. تو علامہ اقبال نے یہ صورتحال دیکھ کر کہا تھا کہ اس قوم نے قرآن سے سیکھا ہے تو صرف مرنا ہی سیکھا ہے، کاش اس قوم نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا. قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے اور ہم اس کو مرنے والوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. اب قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کھول کر بیان کر رہا ہے کہ کسی بھی قوم میں مہنگائی ہوتی کیوں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. آج ہر بندہ رو رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہمیں معاشی بحران آ گیا. اللہ کریم 14 صدیاں پہلے بتا رہے کہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے. فرمایا: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کے لیے مہنگائی کر دوں گا. صرف مہنگائی نہیں کروں گا، اگلی سزا بھی سنیں. فرمایا: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور دوسری سزا یہ دوں گا کہ اس کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا. جب وہ میدان معاشر میں رب کے سامنے پہنچے گا تو جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا: قال ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آج میں میدان معاشر میں اندھا کر کے کھڑا ہوں، جبکہ دنیا میں میرے پاس آنکھیں تھیں، میں ان آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا.
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے پاس میری آیات آتی تھی تو ان کو بھول جاتا تھا، میں نے تجھے اندھا ہی کر دیا۔ جب تو نے دنیا میں میری آیات کو نہیں دیکھا تو پھر میں نے تجھے میدان محشر میں اندھا کر کے اٹھایا۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تیری خبر لینے بھی کسی نے نہیں آنا۔ تم میرے ذکر سے منہ موڑو، مہنگائی بھی کر دوں گا، قیامت والے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور تم رب سے پوچھتے پھرو گے کہ ہم تو دنیا میں دیکھا کرتے تھے، آج کیوں اندھے ہو گئے؟ تو رب فرمائے گا جیسے دنیا میں تو میری آیات کو دیکھ کے بلا دیتا تھا، آج رب نے تجھے اندھا کر دیا، اور تیری خبر لینے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ 4 سے 5 آیات چھوڑ کے میں آخری آیت کو تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اب اس کا حل بتایا کہ کسی بھی معاشرے میں مہنگائی کو ختم کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ ہم بھلا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آور ٹائم کوئی ڈیوٹی مل جائے، کوئی پارٹ ٹائم جاب مل جائے، کوئی روزگار اچھا ہو جائے تو ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اسی سے پچھلی آیت کو توجہ سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، تمہاری آنکھوں کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کون سی چیز؟ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ میں نے کافر جو میاں بیوی ہیں ان کو جو وسیع رزق دیا ہے، ان کو وسیع رزق کا ملنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے خود بیان کر رہا ہے کہ میں نے ان کو وسیع رزق دیا ہی کیوں ہے۔ آپ جملوں پہ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم ان کے مال کی وجہ سے ہی ان کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، خاندان میں جب سب مالی اعتبار سے برابر ہوتے ہیں نا تو وہ یوں مل جڑ کے گٹھ بنا کے رہتے ہیں۔ اچھا، جس کے پاس تھوڑی سی دولت آئے وہ آہستہ آہستہ جدا ہوتے 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 بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے، اور وہ علیحدہ جا کے کہیں بسیرا کر لیتا ہے، اور بعد میں ہم بھلا کیا کہتے ہیں؟ یار پہلے چنگا بھلا سی ہے تو 4 پیسے آ گئے تو کسی نے ملتا بھی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، مال ہی بندے کو فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ آگے جو میں نے آیت پڑھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، مہنگائی ختم کرنی ہے تو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ دوسرا حکم وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ ثابت قدم ہو جاؤ۔ آج ہم نا پارٹ ٹائم 2 گھنٹے 3 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہیں، 15 منٹ نکال کے نماز پڑھ کے رب سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جگہ جگہ جا کے نوکری کی تلاش میں لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے نوکری دے دو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم گھر والوں کو نماز کا حکم دے دو اور خود نماز پہ پکے ہو جاؤ۔ اگلے جملے سنے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا نسألک رزقا، میں تم سے رزق تو نہیں مانگ رہا، نحن نرزقک، بلکہ میں تو تمہیں رزق دے رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں تم سے نہیں مانگ رہا، میں تو تمہیں دے رہا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا حکم دے دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس پہ ثابت قدم ہو جاؤ، رب تمہارے دسترخوان کو وسعت عطا فرمائے گا۔ ہم نا رزق کی تلاش کرتے ہیں، راضی کی تلاش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہم جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کو دینے والا کون ہے؟ تو جو رب اس کو دے رہا ہے وہ ہمیں نہیں دے گا۔ میں اس مثال کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں۔ بیٹے یا بیٹی کا کہیں رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں نا تو لڑکا شریف بھی ہو، اس کی نظروں میں حیا بھی ہو، نماز کا پابند بھی ہو، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھی جگہ پہ ہو، اور وہ کوئی بھی نشے میں ملوث نہ ہو، لیکن اس میں صرف ایک ہی خامی ہو کہ وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہو، تو ہم وہاں بیٹی کا رشتہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یار سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کا گھر اپنا نہیں ہے۔ اسی کے مد مقابل ایک بندے کے پاس گاڑی بھی اپنی ہے، گھر بھی اپنا ہے، فیکٹری بھی اپنی ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا بیٹھنا اٹھنا ٹھیک نہیں ہے، اس کے دوست ٹھیک نہیں ہیں، وہ نشہ بھی کر لیتا ہے، نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، تو ہم وہاں پہ رشتہ کر لیتے ہیں اور بھلا کیا کہتے ہیں؟ کوئی گل نہیں، اللہ ہدایت دے گا۔ میرا سوال ہے جس رب نے اس کو ہدایت دینی ہے
وہ غریب کو امیر نہیں کر سکتا؟ وہاں پہ کیوں چھوڑا کہ اس کا گھر اپنا نہیں ہے؟ یعنی ہم نے اپنے رب کی ذات پر توکل نہیں کیا۔ اللہ فرما رہا لا نسألک رزقا، میں تم سے رزق نہیں مانگ رہا، نحن نرزقک، میں تو بلکہ تمہیں رزق دے رہا ہوں۔ شرط کیا ہے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دے دو اور خود نماز پہ قائم ہو جاؤ، میں تمہارے دسترخوان کو وسیع کر دوں گا۔ ہم میں سے نا ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی آمدن بڑھ جائے، کہ خرچے تو بڑھ گئے ہیں لیکن جو اس کی آمدن ہے وہ کم ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بولو تو صحیح یار، چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا نا کہ اس کا دسترخوان وسیع ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے، اللہ اس کا دسترخوان وسیع کر دے گا۔ اب یہ جو جتنی آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس کے بعد جو میں نے موضوع بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، آگے قربانی آ رہی ہے۔ آدھے بندوں نے بھلا کیا ذہن بنایا ہوا ہے، یار استطاعت ہوئی تو کر لیں گے، نہ ہوئی تو نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ یار ایر کی مشکل ہے، اور کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ یار کرنی تو ہے، اللہ وسیلہ بنا دے گا، اور کچھ لوگ یہ ہیں کچھ بھی ہو یا کرنی لازمی ہے۔ اب ایک بات پر توجہ کریں، پہلے برکت اور کثرت کو سمجھنے، پھر اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی رزق مانگیں تو برکت والا مانگیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس کثرت تو آ گئی لیکن ان سے ان کا رب چھوٹ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی آقا میرے لیے رزق وسیع ہونے کی دعا کر دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہ تیرے پاس جتنا ہے نا تیرے لیے کافی ہے، اللہ کا شکر کر۔ پھر عرض کی آپ دعا تو کریں کہ اللہ میرا رزق وسیع کر دے۔ پھر میرے نبی پاک نے میں کہ تیرے پاس جتنا ہے اس پہ صبر کر، اس پہ شکر کر۔ جب تیسری بار کہا تو میرے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا دیے۔ روایت کہتی ہے کہ پھر اللہ پاک نے اس بندے کو اتنا رزق دیا کہ مدینے کی ہر گلی میں اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ اتنا وسیع رزق ملا کہ پورے مدینے میں اس کی بکریاں ہر طرف نظر آتی تھی۔ اب رزق تو وسیع مل گیا، جب رزق وسیع ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر اس کو کہو کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ پہلے نبی پاک نے کیا فرمایا، جتنا ہے اس پہ صبر کر اور شکر کر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ اب صحابی اس کے پاس گئے، جا کے کہا کہ نبی پاک نے بھیجا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں دینی، صرف اتنا کہا کہ جا کر کہہ دو میں خود آ کر دوں گا۔ کس کو کہا؟ جن کی دعا سے سب کچھ ملا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی مال کی زکوٰۃ لے کے مسجد نبوی میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جلال تھا، وہ اس طرف سے ہیں تو نبی پاک اپنا رخ انور اس طرف کر لیں، وہ اس طرف سے ہیں تو نبی پاک اپنا رخ انور اس طرف کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ پیش کی، فرمایا سب سے لوں گا، اب تم سے نہیں لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول ہی نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب صدیق اکبر کا زمانہ آیا، وہ شخص پھر اپنے مال کی زکوٰۃ لے کے آیا۔ ابو بکر فرمانے لگے جس سے میرے نبی نے نہیں لی ابو بکر کبھی نہیں لے گا۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ آیا، کہا جس سے ابو بکر اور میرے حضور نہ لیں عمر کیسے لے سکتا ہے؟ ساری زندگی اس کے مال کی زکوٰۃ نہیں لی گئی۔ تو جتنا اللہ نے دیا پہلی بات اس پہ صبر کرنا سیکھیں۔ یہ جو دور ہے اس دور میں صرف بندہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا یہی اس کے لیے کافی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، حرام مال سے اولاد پل سکتی ہے، تربیت کبھی نہیں ہو سکتی، فرما بردار کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمارے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ قرآن پاک حفظ کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا وسیع رزق دیا تھا، رزق بھی تھا اور اس کا ذہن بھی بڑا وسیع تھا۔ اللہ نے اس کو اتنا حافظہ دیا تھا کہ اس نے 8 یا 9 مہینوں کے اندر 28 سے 29 پارے حفظ کر لیے۔ اللہ نے اتنا وسیع اس کو ذہن دیا تھا۔ اب 2 پارے باقی رہ گئے تو 1.5 سال بیت گیا، 2 پارے حفظ ہی نہ ہوں۔ استاد نے اس کے والد کو بلایا کہ کیا بات ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ بچہ اتنا اچھا ذہن رکھتا تھا، 9-10 مہینے میں اس نے 28 پارے حفظ کیے ہیں، 1.5 سال ہو گیا باقی 2 نہیں ہو رہے۔ تو باپ رو پڑا، کہنے لگا میں واپڈا میں ملازم ہوں، 1.5 سے 2 سال ہو گئے کہ میں نے رشوت لینی شروع کر دی ہے،
اور اس پیسے کا آٹا میرے گھر میں آتا ہے. کہنے لگا قاری صاحب جس بچے کے پیٹ میں حرام کا پیسہ ہونا اس کے سینے میں اللہ کا قرآن نہیں جا سکتا. حرام مال سے بچہ پل سکتا ہے، آپ کے کام کبھی نہیں آئے گا. جس اولاد کی خاطر سب کچھ جمع کر رہے ہیں نا، اس اولاد نے کام ہی نہیں آنا. کون سی اولاد کام آئے گی جو دیندار ہوگی؟ اس واسطے دو باتیں میں نے آپ سے گوش گزار کرنی ہے. پہلی بات، جس رب نے دیا ہے نا اس کی بارگاہ میں دینا سیکھیں. ہر بندہ بھلا کہ کہہ رہا ہے میں ایسی جگہ پہ انویسٹ کروں جہاں سے مجھے اچھا پرافٹ آئے. کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا کہ ایسا بزنس ہو جہاں سے پرافٹ اچھی آئے. اور بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میں ایسا کاروبار کروں کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے کھائیں. اب سنیں کاروبار کیا ہوتا ہے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر میں چند مہمان آ گئے اور گھر میں جو روٹیاں تھیں وہ مہمانوں کو پیش کرنے ہی لگی کہ دروازے پہ دستک ہو گئی کہ اللہ کے نام پہ دے دو. اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ جو روٹی پڑی ہوئی ہے باہر مانگنے والے فقیر کو دے دو. اس نے لی، شکر ادا کیا، وہ چلا گیا. اب خادمہ کہتی ہے کہ میں بڑی پریشان، خود بھی کھانا کھانا ہے، میں نے بھی کھانا کھانا ہے، مہمان بھی آئے بیٹھے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. کہتے تھوڑی دیر گزری کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور بادشاہ کا جو دربان تھا، جو ملازم تھا، وہ آیا. اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا. آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جا کر گنو کتنی روٹیاں. اس نے گنی تو 7 روٹیاں تھیں. کہا جا کر اس کو پیغام دو یہ ہمارا نہیں ہے، غلط ایڈریس پہ آ گئے ہو. خادمہ کہتی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ گھر مہمان بھی بیٹھے ہیں، خود کو بھوک لگی ہے، مجھے بھی بھوکا مار رہی ہے، روٹی دروازے پہ آئی ہے اور کہہ رہی ایڈریس غلط ہے. خادم چلا گیا. کچھ دیر گزری، پھر دستک ہوئی. کہا بادشاہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا. کہا گن کیا کتنی روٹیاں؟ گنی تو 9 روٹیاں تھیں. کہا اس کو بول کے غلط ایڈریس پہ آ گیا، ہماری نہیں ہے. کہتی میں پھر حیران ہوئی، پھر کھانا آیا، مہمان بھی بھوکے ہیں، خود بھی بھوک لگی ہے، میں نے بھی کھانا کھانا ہے. جب تیسری بار دستک ہوئی تو پھر کھانا آیا. کہا گن کیا کتنی روٹی؟ کہا 10 روٹیاں. کہا لے آ یہ ہماری ہیں. خادمہ کہتی میں بڑی پریشان، 7 آئی تو نہیں رکھی، 9 آئی تو نہیں رکھی، 10 آئی ہیں تو رکھ لی ہیں. کہتی جب مہمانوں نے کھانا کھا لیا، ہم دونوں نے بھی کھانا کھا لیا، مہمان چلے گئے، تو میں نے کہا رابعہ بصری پہلے مجھے یہ بات تو بتاؤ، 7 روٹیاں آئی تو نہیں رکھی، کہا ایڈریس غلط ہے. 9 آئی تو نہیں رکھی، کیوں؟ ایڈریس غلط ہے. 7 بھی چھوڑ دی، 9 بھی چھوڑ دی، جب زیادہ آئی تو وہ رکھ لی ہیں. کہا نہیں، تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا. اللہ فرما رہا ہے تم میری بارگاہ میں 1 دو میں تمہیں 10 دوں گا. تو جب میں نے 1 روٹی دی تھی تو میں 7 اور 9 کیوں لیتی؟ وہ میرے رب نے بیچی نہیں تھی. اور جب رب نے پوری 10 کیا رابعہ بصری تبھی وصول کی ہیں جا کے اس سے. تو یار جو رب دینے والا ہے نا، آپ نے اس کی بارگاہ میں قربانی دینی ہے. ہم اپنے اخراجات کو دیکھیں. 1 مہینے کا لگ بھگ کم سے کم خرچہ بھی کسی گھر کا 30 سے 35 ہزار روپیہ ہوگا، اور قربانی میں ایک حصہ 16 17 18 ہزار کا شامل ہو سکتا ہے سال کے بعد. اب کثرت اور برکت کو سمجھیں. ہم نا جب بھی مال مانگتے ہیں تو کثرت والا مانگتے ہیں، برکت والا مال مانگنا چاہیے. کثرت اور برکت میں فرق یہ ہوتا ہے، آپ جو کتیا جانور ہے نا اس کو دیکھیں. کتیا جو جانور ہے وہ ایک ہی مرتبہ میں 7 9 11 یا 13 بچوں کو جنم دیتی ہے ایک ہی حمل سے. کم از کم اس کے 7 بچے ہوتے ہیں، 9 ہوتے ہیں، 11 ہوتے ہیں یا 13 ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں بکری کو دیکھیں، وہ ایک حمل سے زیادہ 2 بچوں کو جنم دیتی ہے. اب کتیا نے جنم دیا 7 9 11 یا 13 بچوں کو، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کی تعداد ہوتی ہے زیادہ تر. اب کتیا جانور کے جو بچے ہوئے سارا سال یہ کھائے نہیں جاتے، سال کے بعد یہ ذبح بھی نہیں ہوتے، لیکن ہمیں ہر جگہ پہ اس کے بچے نہیں ملتے. یہ کثرت ہے. بچے ہوئے 13، نہ روز کھائے جاتے ہیں نہ سال کے بعد ذبح ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ ملتے بھی نہیں ہیں. اس کے مد مقابل بکری نے بچوں کو جنم دیا 2. بکری پوری دنیا میں
روزانہ کتنی تعداد میں ذبح ہوتی ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں انسان بستا ہو اور اس کا گوشت نہ ملتا ہو۔ بکری جو ہے وہ جنتی جانور ہے، اس کا گھر میں رہنا باعث برکت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس گھر میں بکری ہوتی ہے اس گھر میں کبھی محتاجی نہیں آتی، رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ بکری پالنا بڑا برکت والا کام ہے۔ اب بکری جانور جو ہے، اس کی اولاد جو بکرا ہے یا بکری ہے، وہ روزانہ کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے۔ سال کے بعد جب عید کا موقع آتا ہے، آپ صرف حج پہ دیکھ لیں، 22 لاکھ کے قریب لوگوں نے حج کرنا ہے اس سال، ٹھیک ہے؟ اس میں سے اگر حج آدھے بھی حج کران یا تمتع والے ہیں تو ایک حاجی نے 2 جانور ذبح کرنے ہیں۔ 20 لاکھ حاجی بھی قربانی کرے تو کتنے ہو گئے؟ 40 لاکھ صرف حاجیوں کا، مکے والوں کا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر اربوں کی تعداد میں بکرا ذبح ہوگا، سارا سال روزانہ ذبح بھی ہوتا ہے، اور عید کے موقع پہ اربوں کی تعداد میں پھر بھی مل جاتا ہے، جبکہ پیدا ہونے کی ریشو کیا ہے؟ 1 یا 2۔ مد مقابل کتیا کے بچے 11 بھی ہیں، 13 بھی ہیں، نہ روزانہ ذبح ہوتے ہیں نہ عید کے موقع پہ ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر جگہ ملتے نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ بکری کی تعداد کم تھی لیکن پوری دنیا میں مل بھی گئی، اور عید کے موقع پہ تو حساب ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کا جواب بھلا کیا تھا؟ برکت اسی میں ہوتی ہے جو اس کے نام پہ کٹ جاتا ہے۔ کتیا اس کے نام پہ کٹی نہیں ہے، اور جو اس کے نام پہ کٹ جاتا ہے اللہ اس میں برکت رکھ دیتا ہے۔ تو جس رب نے عطا کیا ہے نا، قربانی اسی کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ ہر بندہ اپنے حساب سے اپنے پیسوں کو مینیج کرتا ہے۔ آپ اس توکل، اس بھروسے کے ساتھ کہ یہ میرے ذمہ واجب ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دیں، وہ رزق پاک بھی کر دیتا ہے اور بڑھا کے واپس بھی کر دیتا ہے۔ ہم نہ اللہ تعالیٰ سے کاروبار نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو قابل اعتماد ہو، میں اس کے ساتھ پیسے انویسٹ کر لوں تو وہ مجھے اچھی پرافٹ دے۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، میں آپ پر کروں تو آپ کو بھی ڈر ہوگا، مجھے بھی ڈر ہوگا، پتہ نہیں یا کہ چونا نہ لگ جاوے۔ اعتبار کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رب کی ذات بھلا کون سی ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ کاروبار کرنا سیکھیں۔ اس کا کاروبار کیا ہے؟ یہاں پہ 10 روپے دو تو 1 روپیہ پرافٹ ملتی ہے، وہاں پہ 1 دینا تو 10 روپے پرافٹ ہے۔ معاملہ بھی الٹ ہے، لیکن ہم اس کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اپنے اندر خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں، قربانی کریں۔ 2 سے 3 مسائل ہیں قربانی کے جو ہر گھر میں پیش آتے ہیں، صرف ان کو سمجھ لیں اور میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے گھروں میں ایک یہ سسٹم عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے کہ 3-4 بیٹے کمانے والے ہوتے ہیں، وہ سارے پیسے اپنے والد صاحب کو یا والدہ کو دیتے ہیں جو گھر کا نظام چلاتے ہیں۔ اب جب عید قربان کا موقع ہوتا ہے تو ان سب کی مشترکہ کمائی سے ایک بکرا خرید لیا جاتا ہے، اور وہ بکرا ایک ذبح کر دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ بکرے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ پھر بولیں۔ جب حصہ ایک ہے تو وہ کسی ایک کی طرف سے قربان ہوگا، اس میں ایک سے زیادہ حصے شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر 2 بھائیوں نے بھی مل کے ایک بکرا لے لیا نا تو کسی ایک کا بھی واجب ادا نہیں ہوا۔ آپ نے 30 ہزار ملا کے جو بکرا لینا ہے نا، وہ 15 ہزار بڑے جانور میں حصہ ڈال کے اپنا واجب ادا کرے۔ بکرا کرنے سے آپ کو گوشت کھانے کو مل جائے گا لیکن قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ بکرے میں حصہ ایک ہوتا ہے، اس لیے اس میں ایک سے زیادہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات جو ہمارے اندر بڑی عام ہو چکی ہے اور لوگ اس سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہوتا یہ ہے جی جب بکرا ذبح کرنے کی باری آتی تو کہتے ہیں دیکھو جی پچھلے سال ابو دے نا دا کیتا سی، ایر کی امی دے نا دا کر دیو، دادے دے نا دا، دادی دے نا دا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر ایک ہی جانور ہے جس میں ایک ہی حصہ ہے، جیسے بکرا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، جس بندے نے اپنی قربانی ادا کرنے کے لیے وہ خریدا تھا، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کو اپنے نام پہ ذبح کرے۔ کیوں؟ اگر اس نے وہ جانور کسی اور کے نام کا ذبح کر دیا، اس کو صدقے کا ثواب پہنچ جائے گا لیکن بندے کا واجب ادا نہیں ہوگا، کیونکہ قربانی اس کے اوپر واجب تھی۔ ہاں جانور بڑا ہے 7 حصوں والا،
اس میں سے ایک حصہ اپنا واجب ادا کریں، باقی 6 حصے آپ کسی کے نام پر بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا واجب ادا کرنا ہے۔ اگر اپنا واجب ادا نہیں کیا تو آپ کسی کے نام کا بھی کرتے رہیں، آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، گوشت آپ کے لیے حلال ہے لیکن قربانی آپ کے ذمہ لازم ہوگی۔ اسی طرح بڑے جانور کے اندر اپنا واجب ادا کرنے کے بعد بچوں کے عقیقے کے لیے بھی حصہ شامل کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر جانور بڑا ہے اس میں اپنا واجب ادا ہو گیا ہے اور باقی حصے بچ گئے ہیں تو اس میں بچوں کا عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک گزارش ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب مدینہ المنورہ تشریف لائے ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ پوچھا کہ آقا 2 جانور کیوں؟ فرمانے لگے ایک میرا ہے اور ایک میری امت کا ہے۔ نبی پاک نے مولا علی کو یہ وصیت کی تھی کہ علی جب بھی قربانی کرنا ایک اپنی کر لینا، ایک میری امت کی کر لینا۔ تو اللہ نے جن کو وسیع رزق دیا ہے، بڑے جانور خریدتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ایک حصہ اپنے نبی کے نام کا بھی کیا کریں۔ جب حضور نے ہمارے نام پہ کیا ہے، یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ اور بھی آتا ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو تھوڑا عقیدہ بھی سیدھا ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس امت کے آنے سے پہلے، کیا کہا میں نے؟ جملہ بولیں گے تو عقیدہ بڑا پکا ہوگا۔ جس امت کے آنے سے پہلے اس کے نام کا اصالِ ثواب ہو سکتا ہے تو اس امت کے جانے کے بعد اس کا اصالِ ثواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ امت ابھی آئی نہیں ہے، اس کے نام پہ جانور میرے نبی نے ذبح کی ہے، تو جانے کے نام کسی کے نام کا کر دو تو پھر کیا مسئلہ پیش ہو گیا؟ عقیدہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جس امت کے آنے سے پہلے اس کے نام پہ جانور ذبح ہو سکتا ہے تو جانے کے بعد کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلے تو وجود ہی کوئی نہیں تھا، اب تو وجود بھی ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو وسیع رزق دیا ہے وہ اپنے نبی پاک کے نام کی قربانی ضرور کریں۔ آخری مسئلہ، اور اس کو سمجھے، قربانی کس پر واجب ہے؟ نماز سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں کہ ابو پڑھ لیں تو باقی سب کی معاف ہے؟ پکی گل ہے؟ نماز کس کی ہے؟ روزہ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ ابو نے رکھ لیا سارے دا ہو گیا؟ بولو تو صحیح یار۔ نماز کس کی ہے؟ روزہ اپنا اپنا۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اپنی اپنی ہوتی ہے اور قربانی بھی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بڑے صغیر میں نا بڑا مسئلہ ہے، جی ابو نے قربانی دے دی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جس طرح نماز اپنی اپنی ہے، روزہ اپنا اپنا ہے، اسی طرح حج بھی اپنا اپنا، زکوٰۃ بھی اپنی اپنی اور قربانی بھی۔ دین اسلام نے جو عبادات فرض کی ہیں نا وہ ہر کسی پہ انفرادی طور پہ کی ہیں، یہ نہیں کہ وہ ایک ادا کر لے تو دوسرا بری و ذمہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے، اس مسئلے کو تھوڑا سا توجہ سے سمجھ لیں تو شاید بہت سارے بندے بھی یہاں سے اٹھنے کے بعد کہیں گے یار ساڑھے تو اتنے سال ہو گئے نا سن کی کری ہے۔ پہلے توجہ سے اس بات کو سمجھیں۔ 52.5 تولہ چاندی آج غالباً وہ 87,000 کے قریب بنتی ہے۔ عید کے جو 3 دن ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں جس کے پاس 87,000 روپے کی مالیت ہوگی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے لیے ہوتا ہے کہ سال گزرا ہو تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ قربانی کے لیے ضابطہ یہ ہے جس کے پاس عید کے 3 دنوں میں، یعنی جو تیسرا دن ہے عید کا، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر وہ 87,000 کا مالک ہو گیا تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ پھر یہ حکم ہے کہ اگر قربانی کرنے کا وقت نہیں ہے تو وہ اتنے پیسے صدقہ کرے، ورنہ جانور ذبح کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ اب جس کے پاس 87,000 روپیہ ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب میرا سوال ہے، گھر کی ایسی کون سی خاتون ہے جس کے پاس 2 لاکھ سے کم کا زیور ہو اور سالہ سال سے نہ گھر کی بیٹی قربانی کر رہی ہے، نہ زکوٰۃ دے رہی ہے، نہ بہو زکوٰۃ دے رہی ہے، نہ قربانی کر رہی ہے؟ اور شکوہ بھلا کیا ہے؟ ہمارے دسترخوان تنگ ہو گئے ہیں، پہلے زکوٰۃ بڑی بنتی تھی، اب زکوٰۃ کم ہو گئی ہے، گھر میں رزق کم ہو گیا۔ جس رب نے دیا ہے جب اسی کی بارگاہ میں نہیں دو گے تو جو رب دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ 87,000 کی مالیت رکھنے والے پہ قربانی واجب ہے۔ اب مالیت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں آپ یہ جملہ سنیں اور اپنے گھروں میں جا کے اس پہ توجہ کریں۔ جو چیز گھر میں موجود ہے
اور سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوئی، کیا بولا میں نے؟ بولو گے تو جان چھڑاں گا۔ جو چیز گھر میں اور سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی ضرورت کی نہیں ہے۔ ضرورت ہوتی تو کم از کم سال میں ایک بار استعمال تو۔ جو چیز پورا سال استعمال نہیں ہوئی، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ نصاب میں شامل کی جائے گی۔ اب مجھے بتائیں، جو بہو کا گھر جہیز پڑا ہوتا ہے، ابھی تک ہماری والدہ کا سارا سامان استعمال نہیں ہوا، تو جو بعد میں آنے والی ہیں، ہر کسی پہ اپنی اپنی قربانی واجب ہے۔ سونا الگ ہے، چاندی الگ ہے، نقد رقم الگ ہے، وہ سامان الگ ہے جو سارا سال ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ تو سب کو ملا کے دیکھیں 87,000 بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب جو اگلا سوال آیا وہ یہ تھا کہ ہمارے اوپر قرضہ بھی ہے۔ قرضے کے بارے میں صرف 2 اصول یاد کر لیں، مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک بندے کے پاس مالیت بنی 5 لاکھ روپیہ، کتنے پیسے بنے اس کے؟ سونا چاندی نیٹ کیش سب کچھ ملا کے کتنا بنا؟ قرضہ اس پہ ہے 4 لاکھ روپیہ، 5 میں سے 4 نکال دو، باقی کتنا بچا؟ کتنے؟ اور قربانی واجب ہونے کتنے چاہیے تھے؟ قربانی پھر بھی واجب ہے۔ ہاں، قرضہ اتنا ہے کہ سارا مائنس کرو تو باقی کچھ بچے ہی نہ، اس پہ قربانی نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ وہ قرضہ اس نے اسی سال دینا ہو۔ اب یہ بھی نہیں قرضہ اس نے دینا 5 سال کے بعد بینک سے لیا ہوا ہے اور وہ ہر سال بہانا لگا جی میرے پہ تو قرضہ ہی پڑا ہے۔ قرضے کے لیے شرط یہ کہ وہ اس نے اسی سال ادا کرنا ہو۔ تو قرضے کے بارے میں اصول کیا کہ قرضہ مائنس کرنے کے بعد اگر نصاب بچ جائے، یعنی 87,000 بچ جائے تو قربانی کیا ہے؟ اور اگر قرضہ مائنس کیا تو نصاب بھی نہیں بچا تو پھر قربانی واجب۔ اور قرضے کی شرط کیا کہ وہ اسی سال ادا کرنا ہو۔ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتا ہے۔ قربانی کے حوالے سے کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا تو سوال کر سکتا ہے۔